یہ جو اگلا ہفتہ ہے، اگلے چند روز، ویسے تو ہر دن، ہر منٹ، ہر گھڑی یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ نہیں مانتے لیکن میں میرا یہ دیکھیں نا، آپ مشاہد ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، میں شاہد ہوں، یعنی دیکھتا ہوں چیزوں کو، دیکھیں نا، وٹنس. مجھے لگتا ہے یہ ورلڈ وار 3 کا ایک پیریڈ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ اٹ سارٹ، یعنی ایک پاور گر رہی ہے، ایک اوپر جا رہی ہے، مڈل پاورز ہیں درمیان میں، مطلب ایک پروسیس ہے جس میں الٹیمیٹلی کسی ایک نے آگے آنا ہے. مطلب آئی میں بی رانگ، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 45 سے یا اس سے پہلے 100 سال پہلے، بہرحال ہم اس پہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں، شروع ہم کرتے ہیں ذرا ایران سے. ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات، جس میں عمان ایک ظاہر درمیان میں ایک رول پلے کر رہا ہے، لیکن ٹاکس تو ڈائریکٹ ہو نہیں ہے، اسٹیو وتکوف کی اور عباس اراغچی کی. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ درمیان میں ایک بات یہ بھی چلی ہے کہ شاید امریکہ یہ چاہتا ہے، اور نتن یاہو نے بھی درمیان میں لیبیا کا نام لیا، لیبیا ماڈل، اور امریکہ بھی شاید یہ چاہتا ہے کہ جو 3.67% تک شاید ہوتی ہے انریچمنٹ یورینیم، لیس دین 5، اور اس کے بعد 60% تک شاید وہ ایک تھریش ہولڈ، اور 90% ویپن. تو جو انرچ یورینیم ہے 93% ہے ویپنائز ہوتا ہے. تو وہ یورینیم جو ایران کے پاس انرچڈ ہے، وہ کسی تیسرے ملک میں رکھ دی جائے، اور نام آ رہا ہے رشیا کا. وہ کہتے ہیں 60% تک ابھی ہوا ہے. 60% تک ہوا ہے. اچھا، یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو، اس مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کامیاب ہونے جا رہے ہیں؟ ایک جو تھوڑی بگ پکچر کی بات آپ نے کی نا کہ جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، مجھے یاد آ گیا لینن کا کال، دیر آر ڈیکیڈس when nothing happens and then there are weeks when decades happen. کئی دہائیوں میں کچھ نہیں ہوتا اور کئی ہفتوں میں دہائیاں ہو جاتی ہیں. یہ دور سے گزرا. ٹھیک ہے. So it's a very historic period, تاریخی ہے. We are very lucky کہ ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ برلن وال کا گرنا بھی کور کریں گے، اور اس کو دوبارہ یہ جو آئیڈیا ہے کیتھ کلاک کا کہ جی وہ پوسٹ برلن وال، وہ سارا کچھ وہ ہمارے اسی لائف ٹائم میں ہو جائے گا. اور اسی لائف ٹائم میں جو ایک سول سپر پاور کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزائڈنگ اوور دا liquidation and decline of the American empire. یہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہے. یہ جو ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، he is presiding over the liquidation and decline of the American empire. جو اس کا خاتمہ ہی ہو رہا ہے نا امریکن امپائر کا. تو اس میں آپ جو ایران کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا کروشل مذاکرات ہیں. پہلی بات ہے کہ ایک باٹم لائن بڑی واضح ہے، جو میٹنگ گراؤنڈ ہے واشنگٹن اور تہران میں. ایران نے انڈر دا رہبر آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. فتویٰ دیا انہوں نے 2003 کا فتویٰ ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہے، غیر اسلامی ہے ایٹم بم. ہمارے کوئی نیت نہیں بنانے کی. تو یہ امریکن جو آبجیکٹو ہے اس کو میٹ کرتا ہے. سو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہو گیا نا. یہ نہیں کہ بم اپنے بنایا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بم نہیں بنا رہے، اور اب تو امریکہ نے بھی تصدیق کر دی تھی، امریکن نیشنل سیکیورٹی یہ والے بھی یہ بھی کہہ گئے. یہ تو نیتن یاہو کا پروپیگنڈا تھا نا کہ اسرائیل وہ بم بنانے والے تو سارا تھا. تو وہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے. میرے خیال میں یہ انشاءاللہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. شرائط کیا ہوں گی؟ شرائط اس میں رشیا کا ایک بڑا اور چائنا کا رول ہوگا ضرور. اور وہ جو انرچ یورینیم کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی گارنٹرز چاہیے ہمیں تو یہ گارنٹرز ادر نیوکلیئر پاورز کین بی دا گارنٹرز. ایران، چین اور رشیا کو مانے گا گارنٹرز. ظاہر ہے کہ ویسٹ کے لوگوں تو نہیں مانے گا. تو اس حوالے سے میرا خیال کچھ اس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے. ٹرمپ کا جو آبجیکٹو ہے کہ میں امن کا دائی ہوں، آئی ایم دا گریٹسٹ پیس میکر، اور میں نوبیل پیس پرائز لے کے جاؤں گا 3 سال کے بعد. سو وہ اس کا آبجیکٹو ہے، جنگیں نہیں کر کے، اور میرے خیال میں وہ کامیاب ہو رہا ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں وہ گورباچوف کی طرح پیس پرائز لے گا. وہ تو ختم ہو گیا نا. امریکن ڈکلائن تو اس سے پہلے شروع ہو گیا. کیوں کہتا ہے امریکہ میک امریکہ گریٹ اگین؟
تو امریکہ گریٹ نہیں رہا نا, اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ گریٹ اگین ہے. نہیں مجھے آپ یہ بتائیں, لیکن گریٹ کی بنیاد اب کمزور ہوگی. اچھا میں ابھی اس پہ وہ جو ٹیرفز کی وار ہے, دوسری چیزیں, وہ تو یہ فیصلہ, یہ جو ٹاکس ہیں اب جو ہوں گی سیٹرڈے کو, یہ فیصلہ کون ہوگی اس میں؟ دیکھیں نا, ابھی سیٹرڈے سے کے بعد انہوں نے کل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد کہا ہے کہ اب ایکسپرٹ لیول بات شروع ہو جنیوا. ہاں جنیوا. سو ٹیکنیکل گفتگو شروع ہوگی کہ کتنی انریچمنٹ ہوئی ہے, کیا آپ کے مشاہد صاحب میں کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں, کارنیگی والی, کارنیگی انڈاؤمنٹ, بڑی عجیب سی یہ ہر سال ہوتی ہے کانفرنس. اچھا کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل. آپ نے دیکھا اس میں کی نوٹ؟ ہاں, عباس ارغچی صاحب. یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے ورچولی؟ تو وہ ایک قسم کا میسج ہے نا. اچھا, اٹس پارٹ آف دیٹ اوور آل ڈپلومیسی. نہیں لیکن قذافی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قذافی کے ساتھ اس کے بیٹے نے مروایا تھا اس کو. قذافی کو سیف الاسلام جو بڑا بیٹا تھا, جس کو جعلی ڈگری بھی دی LSE نے پیسے دے کے, اس نے سب سے تعلقات بنا لیے تھے ویسٹ کے, خاص کر بلیئر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے جتنے نیوکلیئر اور بایولوجیکل چیزیں, اور زیادتی انہوں نے کی کہ ہمارا نام بھی ساتھ ڈال دیا تھا انہوں نے, جب انہوں نے سارا پیک اپ کر دیا نیوکلیئر, کیمیکل, بایولوجیکل پروگرام. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد اس کی بیٹی نے کیا کہا تھا, جو الجیز رہتی, عائشہ قذافی. اچھا, عائشہ بی بی نے کہا تھا, جو قذافی کی بیٹی ہے, کہ جناب ہم نے وہ غلطی کی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بیٹے نے کنوینس کیا باپ کو؟ ہاں, سیف الاسلام جو سب سے بڑا بیٹا ہے, اچھا, جو ابھی آزاد ہے, سرتے میں اپنے گاؤں میں رہتا ہے, اس کو لانے کی کوشش بھی اب پریزیڈنٹ کی اس کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ابھی تو تقسیم ہے لیبیا, برا حال ہے. تو اس میں اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا پاکستان کی طرح ہم نیوکلیئر صلاحیت رکھتے, اگر وہ ہوتی تو میرے باپ کا وہ انجام نہیں ہونا تھا جو ہوا ان کے ساتھ. امریکہ نیٹو, جن کو اب سرکوزی جو تھا پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس کو پیسے دیے تھے غدافی نے الیکشن کیمپین کرنے کی. غدافی بڑا عظیم آدمی تھا, وہ تو جا رہا تھا افریقہ کا لیڈر بننے والی ہے, تو اس کو تو روکا انہوں نے نا, وہ خوف زدہ ہو گیا. اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی اس میں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا درمیان میں سعودی عربیہ کے وزیر دفاع, جو کہ ان کے بادشاہ کے بیٹے اور MBS کے بھائی ہیں, وزیر دفاع MBS محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان. ٹھیک ہے, اور خالد بن سلمان وہ ہیں جو امریکہ میں سعودی عربیہ کے سفیر رہ چکے ہیں, جو اس کو موجودہ وزیر دفاع ہیں. وہ ایک خط لے کے آپ کے والد محترم کا, کنگ آف سعودی عربیہ کا, انپریسیڈنٹڈ سپریم لیڈر, رہبر جمہوریہ اسلامی ایران, آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ کے پاس لے کے جاتے ہیں کئی سالوں کے بعد, کئی یہ تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس لیول کی کمیونیکیشن. میرے خیال 27 سال کے بعد, جب رفسنجانی تھے اور عبداللہ, کنگ عبداللہ ان کی تھی کوئی, بٹ یہ جو لیٹر ہے کیا نا, اور میرے خیال میں لیٹر کا جو ٹائمنگ ہے بڑا کلیئر ہے. ایک تو انہوں نے, میرے خیال میں جو لیٹر, میرا جو مشاہدہ کہتا ہے, انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کے جو ٹاکس ہو رہے ہیں ہم ان کو حمایت کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. دوسری بات ہے کہ آپ مطمئن رہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایران کے خلاف کوئی اقدامات, کوئی کوشش کرتا ہے ملک, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم اسلامی بھائی چارے کے تحت آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. جو صلح چین نے کروائی تھی مارچ 2023 کو, ہم اس اصول پر, چائنا اور ایران کی, ہاں چائنا اور سعودی عربیہ اور ایران کی, جو چائنا نے کرائی تھی, سعودی عربیہ اور ایران کی جو کروائی تھی مارچ 2023 میں, ہم اس پر قائم اور دائم ہیں. اور عرب ورلڈ میں جو اپنا کلام ہوتا ہے, اپنے زبان ہوتی ہے, وہ اس کو قائم ہے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ لیٹر ہے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے